دا میاں گل دے ہمارے دین نہ کھنو پیجن دین کنے پیجن دونوں بنائے دا سرور فرید دے آج سے 60 سے 65 سالوں قبل ان بہن بھائیوں میں جدائی ہوئی تھی. جو یہ اماں جو ہیں اپنے اس بھائی کو پیار سے پاشا کے نام سے پکارتی تھی. تو ابھی بہن نے بتایا کہ میں بچپن میں اس کو پاشا پاشا کہتی تھی. تو میں میاں گل چاچا سے پوچھوں گا کہ یہ کیا کہتے ہیں. ماما سنگھ خی خیمہ خور دے ملاو سے ډېر شکریہ ډېر شکریہ ډېر ستا په همت وشوه. آپ کے کزن بھی مل گئے انشاءاللہ آپ کی خالہ بھی مل گئے بہت سارا سمجھو آدھا خاندان مل چکا ہے جو ہمارے الحمدللہ. بہت ہم آپ لوگ سب خوش کو ہیں. بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم خیر جو السلام علیکم ماما سنگھ بخیر جو دستا خورے دے آؤ یہ آپ کے ماموں ہے میاں گل کے نا سسن کے نوٹر سنگھ خیر نہ کریں سفر کسی تکلیف ہونا ہو نا بالکل. اچھا جی اس وقت صبح کے 6 بج رہے ہیں اور ہم نیو سعید آباد ٹور پلازا پر بیٹھے ہیں. ہماری جو اماں تھی تاج مینا ان کے بھائی پہنچ چکے ہیں KBK سے اور تقریباً کچھ دیر بعد بہن اور بھائیوں کی ملاقات 60 سال بعد ہونے والی ہے. یہ ہمارے سکندر چانڈیو بھائی ہیں اور زندگی میں پہلی بار اپنے ماموں سے ملے ہیں. یہ ان کے ماموں ہیں یہ بھی ان کے ماموں ہیں اور ہم یہاں سے مزید تقریباً 15-20 کلومیٹر اندر سفر کریں گے اور وہاں انشاءاللہ تعالی بہن بھائیوں کی ملاقات ہوگی. یہ اس کا بیٹا ہے ہاں یہ میرا والد ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے یہ میرا چاچا یہ میرا چاچا ہے. یہ فرید خان ہے یہ میاں گل ہے. آپ کی امی نے بتایا تھا نا کہ میرے بھائی کا نام فرید خان ہے ایک کا میاں گل نام ہے. یہ دونوں آپ کے ماموں ہیں. کبھی سوچا تھا کہ زندگی میں ماموں ملیں گے؟ بھائی کا ٹک ٹاک پہ ہم نے دیکھا پھر میں نے اس کو میسیج لکھا کہ بھائی جو ہے آپ اپنا نمبر دیو. پھر اس نے نمبر مجھے دیا پھر اس سے رابطہ ہوا بھائی ایسا مسئلہ ہے تو آپ کوشش کرو. ہم یہ تو سارا اس کا کام تھا اللہ نے ذریعہ بنایا اللہ نے یہی ذریعہ ذریعہ بنایا. جیسے آپ نے اس طرف سے وہ کیا نا پہلے ان سے میری بات ہوئی تھی اس کا بھی ماشاءاللہ بڑا کردار ہے. آپ کو پتہ تھا کہ ہماری ایسے پھوپھی جو ہے مجھے تو نہیں پتا تھا میں نام مجھے پھر تو اس چاچا کو اور اس والد صاحب سے میں نے پوچھا ہے. اچھا ان سے جب میں نے پوچھا تو یہ بھی اس رات بے چین تھا ساری رات. تو ہم کب جائیں گے پھر تو 2 دن اس کی چھٹی آ گئی اس میں تو اس وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہم. میں نے ان کو منع کیا نا کہ پیر اور منگل کے دن نہ آنا کیونکہ میں وہاں بزی تھا. پیر کے دن میری بھی اچھا یہ چاچا میرے خیال میں بیمار تھے نا. ہاں اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہاں طبیعت ٹھیک نہیں تھی. جب پتہ چلا کہ بہن نا تو یہ اٹھ گئے گھر سے نکل گئے. کیسے لگا شروع میں جب یہ آپ نے بتایا انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ تو بہت خوش تھے نا اچھا بہت خوش تھے بہت بے چین تھے تو ہم بولتے تھے آپ ہی چلے جائیں. اچھا بہت خوش تھے اور ابھی بھی بہت خوش ہے نا الحمدللہ. ابھی الحمدللہ ابھی انشاءاللہ جا کے بہن سے ایک ملیں. میری چاچی ہی ہے دو چاچی بھی آئی ہے؟ ہاں 2 اس کی بہن ہیں یہ اس کی. اچھا تاج مینا کی 2 بہنیں آئی ہیں اور 2 بھائی آئے ہیں اور 2 بھتیجے آئے ہیں. چلے جی ابھی سب آ چکے ہیں الحمدللہ. ہم یہاں سے 2 گاڑیوں میں نکل رہے ہیں سب اور تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر مزید اندر ایک گاؤں کی طرف جائیں گے اور وہاں ان بھائیوں کی ملاقات ہوگی اپنی بہن سے. تو ہمارے ساتھ رہیے آ جائیں. تو خوریز وید ہے یہ بانجے کا بیٹا ہے نا یہ بہن کا لڑکا ہے ہاں ہماری بہن کا لڑکا ہاں تو خورزیز وید ہے. بڑی بہن جو ہماری ہے نا اسی کا یہ لڑکا ہے اس سے بڑے بھی ہیں. یہ دمشق خورز وید ان دونوں کو ہماری بیٹیاں دی ہوئی ہیں ان سے بھی اولاد ہے. چلو
آپ آگے آ جائیں نا شریف بھائی آگے 10 دخول کوڈ دے مکمل ہاں 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 غلط سے مخکنا سے السلام علیکم السلام علیکم ٹھیک اب اماں کہیں اماں کو باہر لائیں زمان السلام علیکم اماں کو بلائیں اماں کو بلائیں اماں کو اس کا ضرور میں آگے دا میاں گل دے ہمارے دین نہ کھنو پیجن دین کنے پیجن دو نہ بنائیں دا سرور فرید دے دا میاں گل زوے دے دا آجو بیٹھو دا سا زخور دا خروندار دا بابی دا بابی ہاں دستا خور دا سنوں گا ہاں دستا کشرا خور دا دستا مشرق خور دا سنوں گا کیلا وہ سی چیزیں مطلب صحیح پیغام کی دیر ذات لگ سات پس آرام آرام سره ان شاء الله تاسو سره دغه شي او کوم زوی چې وفات شوی کنه د دې وجه نه ډیر پیغام کې دا او ډیر زیات صحیح دا من نه دایره دا وای خود سره چا ویل او دې ته وییا د زده به ورته اوس بل طرف غواړو ان شاء الله را بشي کیا بولتا ہے بولتے ہماری اپنی جو زبان ہے نا گجر والی زبان ہے تو بولتے اس کو جو ہے نا یہ بولی نہیں ہوگی اس کو یاد ہوگا میں نے کہا وہ ابھی بیٹھتے بات کریں گے اب دونوں جاؤ ادھر ہاں تصور سے کیا میں نے ٹک ٹاک پہ دیکھا تھا اس نے شکارپور کی کہ ایک عورت تھی اس کو 57 سال کے بعد اپنے رشتہ داروں سے ملایا تھا تو پھر میں نے اس کا ٹک ٹاک کے اندر جب گیا تو اس نے بہت بنگلہ دیش کی دوسرے ملکوں کی یہ وہ ان کو ملایا ہوا تھا اس نے بہت ساری ویڈیو تھی پھر میں نے اس کو لکھا کہ بھئی آپ اپنا نمبر دیو میرا بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر اس نے مجھے نمبر دیا پھر میں نے اس سے بات کی یہ وہ امی کے بارے میں بتایا پھر ان کے بھائیوں کے بارے میں پھر اس نے بولا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کوشش انشاءاللہ آپ کو ملواؤں گا پھر دوسرے دن میرے خیال میں اس نے جو ہے مجھے بتایا کہ آپ کے ماموں مل گئے ہیں میں نے بولا بڑی خوشی کی بات ہے ماموں مل گئے ہیں تو پھر جو ہے یہ ان کے ساتھ رابطہ کیا اور پھر جو ہے ملا جو ہے تو وہ سارا کردار اسی کا ہے جو ہے سائیں کا جس نے یہ 60 سال ہے 65 سال ہے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہے وہ ملائے ہیں جو ہے یہ سارا اسی آپ نے پہلے کبھی کوشش کی تھی پہلے بہت کوشش کی تھی ابھی بھی میں کر رہا تھا کوئی ادھر بندہ ہے سوات میں بیٹھا ہوا ہے کراچی میں رہتا ہے اسی کے ساتھ ہمارا تھا جو ہے وہ بات چیت لیکن وہ اس نے کوئی خاطر خوانا کوئی ایسا کوئی جواب نہیں دیا تسلی بخش جاؤں گا دیکھوں گا پھر قدرتی بس آپ کی جو ہے ٹک ٹاک پہ ایسے دیکھ رہا تھا نیٹ تو آپ کا آ گیا پھر میں نے جب اندر دیکھے آپ کے ویڈیو میں نے بولا بندہ یہی ہے ملا تو ادھر سے ملے گا نہیں ملا تو پھر بس نہیں ملے گا
تو بس اللہ کا نام لے کے آپ سے بات کی آپ نے، بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ نے میں نے آپ کو لکھا کہ نمبر دیا، آپ نے نمبر میرے کو دیا، پھر بات ہوئی اور آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بڑی بات ہے۔ آپ کی عمر تقریباً 55 سے اوپر ہوگی، 55 تقریباً 50 سے ہم لوگ کی عمر اوپر ہے۔ یہ بھائی ہے وہ جو بڑا بھائی تھا اسی کی 60 سال سے اوپر تھی، مطلب یہی 60 کے 65 کے 55 کے 58 کے اسی کے اندر ہیں۔ تو سالوں تک آپ نے کسی کو ماموں نہیں کہا تھا؟ نہیں کچھ بھی، کوئی رشتہ دار نہیں، بس ہم لوگ 4 بھائی تھے، 4 بہنیں تھی اس گاؤں میں۔ تو ابھی تو ماشاءاللہ ان کا اولاد ہے، ہم لوگوں کا اولاد ہے، ابھی تو ہم لوگ ادھر بیٹھو، ابھی تو بہت ہیں جو ہے، ہم لوگ تقریباً جو ہے 100 کے قریب ہیں۔ ہاں لیکن پہلے بس وہی تھے جو ہے، آپ لوگ اور 100 اور مل گیا۔ ہاں ابھی تو بہت جو ہے مل گئے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ملی اللہ معروف ہے، آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین آج الحمدللہ بہت ہی بڑی خوشی کا دن ہے، اور ہم جس جگہ پر موجود ہیں اس علاقے کا نام گوٹ جلال چانڈیو ہے، اور یہ نیو سعید آباد سے تقریباً 20-25 کلومیٹر اندر کی طرف ایک گاؤں ہے۔ جو اماں بیٹی ہیں ان کو اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب کمیونٹی پر ہماری پوسٹیں آپ دیکھتے ہوں گے تو چند روز قبل ہم نے ایک پوسٹ چلائی تھی کہ اس اماں کی خاندان کی تلاش ہے، تو آپ دوستوں کے شیئر کرنے کی وجہ سے الحمدللہ ان کی فیملی مل گئی۔ آج سے 60 سے 65 سالوں قبل ان بہن بھائیوں میں جدائی ہوئی تھی۔ تاجمینہ اماں جو بیٹی ہے ان کے دونوں بھائی آس پاس بیٹھے ہیں آزو بازو، یہ دونوں بھائی بالکل ننھے منھے تھے، چھوٹے سے تھے، ان کی نہ داڑھی تھی نہ مونچھ تھی۔ تو اس دن کے بعد سے الحمدللہ آج یہ ملے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا گزری کیا ہوا وہ ماضی کا حصہ تھا، لیکن الحمدللہ 60 سالوں بعد ابھی خوشیوں کا دن آ چکا ہے اور بہن بھائیوں میں ملاقات ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز یعنی 4 مارچ 2025 کو ان کے بہن بھائی، 2 بہنیں، 2 بھائی اور 2 بھتیجے مردان سے بذریعہ بس روانہ ہوئے تھے، اور آج الحمدللہ 5 مارچ 2025 کو یہ نوابشاہ سے چند کلومیٹر آگے نیو سعید آباد پہنچے، اور ہم نے ان کو صبح سویرے ریسیو کیا، اور الحمدللہ آج ان کی ملاقات ہو گئی۔ یہ بہن بھائی کتنے عرصے جدا رہے، ان کی یادیں کس طرح سے تھی، ان کے بڑوں نے اپنی اس بیٹی کے لیے کیا کوششیں کی، یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک بیٹی، ایک لخت جگر جب اپنوں سے جدا ہو تو اس کے لیے والدین کیا سے کیا نہیں کرتے۔ ماں باپ دنیا سے اپنی اس بیٹی کی یادیں لے کر، ان سے ملاقات کے ارمان لے کر دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا ہم سب اس پر راضی ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ الحمدللہ آج بہن بھائیوں کی ملاقات ہو گئی ہے۔ اچھا جی، اس سفر کا آغاز کس طرح سے ہوا اور کس طرح سے ہم کس طرح سے ان تک پہنچے؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کراچی میں منگو پیر میں بیٹھے ہو، تو کسی دور دراز گاؤں بستی سے کیسے آپ کو کیسز ملتے ہیں؟ تو میں سب سے پہلے اماں کے بیٹے سکندر چانڈیو بھائی سے میں پوچھوں گا کہ کس طرح سے ہم ان کو ملے اور ہمیں انہوں نے اپنی والدہ کی تفصیلات بتائی۔ اچھا سکندر بھائی، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آپ کی وجہ سے اللہ نے ہم سے بہت بڑا کام لیا۔ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے ہم سے رابطہ کیا اور اپنی والدہ کے لیے اتنے بڑے کام کا آپ ذریعہ بنے۔ میں نے آپ کا ٹک ٹاک پہ ویڈیو دیکھا تھا، کوئی شکارپور کی عورت 57 سال کے بعد آپ نے ان سے ملائی تھی۔ پھر میں آپ کے اس بایو میں اندر گیا تو بہت ساری بنگلہ دیش کی، دوسرے ملکوں کی عورتیں وغیرہ ویڈیو تھے جو آپ نے ملائی تھی۔ تو پھر آپ کا نمبر ادھر شو نہیں ہو رہا تھا، پھر میں نے آپ کو میسیج میں لکھا کہ آپ اپنا نمبر دیو، میرے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے۔ پھر آپ نے نمبر دیا، اس کے بعد آپ سے رابطہ ہوا، پھر آگے یہ بات چل نکلی، اور آج اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے ماموں سے 60 سال جو ہے بعد مل رہے ہیں۔ 2 ماموں ہیں، ان کے سارے خاندان، خالہ یہ وہ سارے خاندان سے آپ کا بہت بہت جو ہے شکر ہے، جو ہے آپ کو اللہ اس کا اجر ثواب دے گا۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، زندگی میں پہلی بار آپ نے کسی شخص کو براہ راست ماموں کہا ہے، ویسے لوگ
منہ بولے ماموں کہتے ہیں ہر کسی کو، لیکن آج آپ کو حقیقی ماموں ملے، اس اتنی طویل زندگی آپ نے گزاری اتنے عرصے بعد، تو کیسے لگ رہا ہے آپ کو یہ؟ بہت خوشی ہوتی ہے. ماموں ایسے تو خالی بولنے سے تو نہیں ہوتا ہے نا. اصل جب ماموں ہوئے تو پھر مزہ آتا ہے نا. ماموں تو ایسے دنیا میں شہر میں بڑے عمر والے کو بولتا ہے اور ایسے بولتا ہے وہ نہیں، لیکن آج جو حقیقی ماموں ملے ہیں تو وہ تو خوشی اور ہے جو ہے، بہت تو خوشی ہے. انشاءاللہ آپ لوگ ملا کریں گے؟ انشاءاللہ ابھی جو ہے ہم لوگ ان سے آپ کے کزن بھی مل گئے؟ انشاءاللہ آپ مل کی گئے. خالہ بھی مل گئے؟ بہت سارا سمجھو آدھا خاندان مل چکا ہے جو ہمارے کو. الحمدللہ. بہت ہم آپ لوگ سب کو خوش بہت بہت مبارک ہو. ہیں. خیر مبارک. اچھا جی، یہ تھے ہمارے سکندر بھائی جنہوں نے ٹک ٹاک پر ہماری ویڈیو دیکھی. ہم جب ٹک ٹاک پر آئے تھے تو لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا تھا کہ آپ ایک ایسے پلیٹ فارم پر آئے ہو جہاں پر ناچ گانے ہوتے ہیں، اور جب ہم کسی کو بتاتے تھے کہ ٹک ٹاک پہ ہمیں فالو کریں تو ایک عجیب سا ریئیکشن ملتا تھا. تو آج یہ کیس آپ تمام دوستوں کے لیے مثال ہے کہ ہم نے کیوں ٹک ٹاک پر قدم رکھا تھا، اور ہم نے جب ٹک ٹاک پر قدم رکھا تھا اس ٹائم ٹک ٹاک ایک بدنامی زمانہ ایپ تھا. الحمدللہ آج ٹک ٹاک کی وجہ سے اتنا بڑا کام سر انجام ہوا. چلیے یہ ایک ضمنی بات تھی. جب ہمیں یہ کیس موصول ہوا، ہم نے سکندر بھائی سے ان کی والدہ سے بات کرنے کی درخواست کی، تو یہ خود کراچی کی طرف ہوتے ہیں، وہاں جاب کرتے ہیں. انہوں نے اپنے ایک بھتیجے کا نمبر ہمیں دیا، تو ان کے بھتیجے نے ہماری بات کرائی. ہم نے تمام چیزیں پوچھ کر لکھی، فیس بک پر ہم نے پوسٹ چلائی، یوٹیوب کمیونٹی پر پوسٹ چلائی. وہ پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہوئی اور چند ہی گھنٹوں میں نواب خان بھائی نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا تھا یہ تو ہمارے پھوپھی لگتی ہے، اور انہوں نے جو نام لیے ہیں یہ سب ہمارے میاں گل میرے والد ہیں، فرید خان میرے چچا ہیں، تو یہ ہماری پھوپھی لگتی ہے، برائے مہربانی ہم سے ان کا رابطہ کروائے. تو پھر ہم نے یہ ساری چیزیں 2-3 دنوں میں ارینج کی. میں خود 2 دن مصروف رہا. یہ تو فوراً اٹھ کر آنا چاہ رہے تھے. نواب خان بھائی نے بتایا کہ بھائی ہمارے ایک چچا فرید خان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ چارپائی پر تھے. جیسے ہی انہوں نے اپنی اس بہن کا سنا تو فوراً گھر سے نکل گئے کہ چلو بہن کی طرف چلتے ہیں، بہن سے ملتے ہیں. تو میں نواب خان بھائی سے پوچھوں گا کہ میری پوسٹ ان تک کیسے پہنچی، اور جب انہوں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ آپ اس طرح یہ خاتون ہے، یہ آپ کی بہن لگتی ہے، تو ان کی طرف سے کیا ری ایکشن تھا. تو نواب خان بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہم سے رابطہ کیا. اور کبھی کبھی ہمیں جب کیسز ملتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اچھا رسپانس نہیں ہوتا، لوگ عجیب باتیں سامنے آتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں ہماری خوش قسمتی تھی کہ آپ جیسے ایک بہت ہی اچھے انسان، سمجھدار انسان ہمیں ملے، اور آپ نے اس کیس کو آگے بڑھایا. الحمدللہ ہم سب اکٹھے ہیں، اس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے. تو آپ بتائیے کہ ہمارا کیس آپ تک کیسے پہنچا، اور جب آپ نے چچا کو، والد صاحب کو بتایا، ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ آپ کی مہربانی تھی، تو آپ نے فیس بک پہ دی تھی. تو ایک سوات میں ایک لڑکا تھا، دوست تھا، اس کو تو ملی تھی، تو اس نے پھر مجھے بھیجی. اسے مجھ سے پوچھا تو مجھے نہیں پتہ تھا اس بات کا، مجھے علم نہیں تھا. تو پھر میں نے آپ سے رابطہ کیا، تو میں نے آپ کو بولا میرے والد کا اور میرے چاچا کا نام ہے اس میں. تو میں نے آپ کو یہ بولا تو میں اپنی چاچا سے مشورہ کر کے پھر بتاؤں گا. تو رات کو میں والد سے مشورہ کیا، تو اس نے بولا یہ بات ٹھیک ہے. پھر صبح سویرے یعنی آپ نے اپنے والد صاحب سے کنفرم کیا کہ واقعی میں یہ آپ کی بہن ہے؟ ہاں، مجھے تو نہیں تھا پتہ، اس بات کا علم مجھے نہیں تھا. اچھا. تو اس سے پتہ کیا، تو پھر اس نے بھی یہی جواب دیا. تو آپ کو میں نے پھر بتایا میں چاچا سے ملوں گا. تو یہ میرا چاچا ہے، سب یہ میرے خاندان کو سب بڑا سربراہ تو یہ. جب میں اس کے پاس گیا تو اس کو میں نے بتایا، یہ خوشی سے یہ پڑا تھا چارپائی پہ، تو خوشی سے اٹھ کر بیٹھ گیا. تو مجھے بولتا تھا بس ان کو کال کرو ہم جاتے ہیں. تو اس ٹائم میں آنے کا ایسے موقع نہیں تھا اور کوئی سہولت بھی نہیں تھی. رمضان پہ پہلا تھا. تو پھر ہم نے آپ کو رابطہ کیا، پھر آپ کی چھٹی تھی 2 دن. تو جب آپ کی چھٹی ٹوٹی تو نکل آئے ادھر سے. جی. ابھی آپ کو کیسے لگا جب آپ؟ بہت اچھا لگا، بہت خوش ہے، بہت خوش ہے، بہت اچھا لگا. بہت مبارک ہو آپ کو. آپ کو مبارک ہو. ان تمام مراحل کے بعد ہم نے ان کی فیملی کو خوشخبری سنائی کہ آپ کی فیملی مل چکی ہے، اور ہم آئے یہاں پر ذاتی طور پر اس علاقے کو دیکھا. اماں سے ہم نے ملاقات کی، اماں کا انٹرویو کیا، اور وہ انٹرویو آپ سب نے دیکھا، پسند بھی کیا آپ سب نے. تو الحمدللہ ہمارا پھر ایک ٹائم طے ہوا، اور آج کے دن ہم سب آ کر یہاں پر بیٹھے ہیں اور ان کی ملاقات ہوئی. تو میں سب سے پہلے اماں سے پوچھوں گا کہ اماں کیا کہتی ہے، ان کو یقین آیا کہ یہ ان کے بھائی ہے، یہ ان کی فیملی ہے، اور ان کو کیسے لگا جب پہلے یہ ملے؟ تو اماں اصل میں شدید صدمے میں ہیں. آج سے چند روز قبل ان کے ایک بڑے بیٹے کا انتقال ہوا، تو اس غم کی وجہ سے، اور اتنے سالوں بعد جب کوئی
بچھڑا ہوا انسان اپنے پیاروں سے ملتا ہے تو وہ ایک دم شوق ہو جاتے ہیں. اماں نہ کچھ بول پا رہی تھی نہ کچھ سمجھ پا رہی تھی. جب پہلی بار جب یہ بہن بھائیوں کی ملاقات ہوئی تو ہم کچھ دیر بیٹھے, ہم نے آرام کیا, بہن بھائیوں نے بات چیت کی, تب جا کر اماں کی طبیعت بحال ہوئی. الحمدللہ ان کی گپ شپ ہوئی ہے اور ایک اچھا ماحول قائم ہوا. تو میں اماں سے پوچھوں گا کہ اماں کو کیا لگا, خوش ہے اور کیا صورتحال ہے. اماں یہ بتائیں کہ پختو در سے ہم کو اردو پوئے گی پختو ہاں ستا رونه ملاو شو, ستا پورا خاندان ملاو شو, تو خوشحالي که نه؟ خوشحاله یم زه ډېره خوشحاله یم. ها دا ستا رور تا سره ناست دی, دا ستا رور دی. زما رور دی, دا زما رور دی. امین نصیر زما خوشحالي ده او ما ډېره خوشحاله یم. ستا مخکې څه یقین وکړي چې دا ملاوي که نه ملاویږي؟ نه یقین نه وته او نه ډېر زیات مبارک وي تا, ډېر زیات. ډېر مبارک. ستا یو زوی لاړ او الله تعالی ستا د پوره نور خاندان درکو زما یو زوی لاړ شو, خاندان مې راغی ملاو شو. ملاو وګوره شو. الله تعالی تا د نور ډېر رشتې درکړي. تا د هغې زوی وفات باندې صبر وکړو, الله درته نور رشتې درکړي. الله په قرآن کې وایي که نه چې وایي چې ته صبر وکړي لئن شکرتم لازیدنکم, که صبر وکړي چې تعالی نور زیات درکوم. تا یو زوی باندې صبر وکړو, الله درته پوره خاندان درکو. زما زوی لاړ شو پر زما خاندان ملا راغی. ډېر ډېر مبارک وي تا ته. ډېر مبارک. اچھا اماں سے ہم نے یہ کہا کہ اماں نے بتایا کہ میں خوش ہوں الحمدللہ, میرے بھائی مل گئے. تو اماں کا آج سے چند روز قبل بیٹے کا انتقال ہوا, تو یقیناً انہوں نے اپنے بیٹے کے انتقال پر صبر کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا بدلہ جو ہے ان بھائیوں کے صورت میں دیے ان کو, کہ ان کے بھائی مل گئے. یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کے صبر کا بدلہ ہے. اور ماں اور بیٹے میں بہت زیادہ محبت ہے, جس طرح کہ سکندر بھائی نے بتایا کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہونے والے بالکل بھی نہیں تھے. تو اماں کو مزید ہم تکلیف نہیں دیں گے کہ ان سے سوالات کریں اور کچھ غم اور پرانی یادیں تازہ ہو. فی الحال خوشی کا ایک ماحول ہے اور یہ خوشی کا ماحول برقرار رہنا چاہیے. میں اماں کے بھائی فرید خان سے پوچھوں گا, ان سے بات کروں گا کہ یہ کیا کہتے ہیں, ان کی بہن اتنے سالوں بعد ملی ہے. ماما ډېر زیات مبارک وي تاسو ته. خدای دې وبخښي. څنګه ستاسو دا خور دومره کالونه روکه وه او ماشاءالله یو شپېته کال بعد میلاو شوي. ډېره ډېره شکریا, الله دې ستا سره ډېر ښه وکړي. تا ته همت میلاو شو. الحمدلله امین. زمونږ په یاد کې او زمونږ په ذهن کې خدا مړه او ختمه وه. خدای پاک ستا په همت باندې مونږ ته میلاو کړه الحمدللہ. او الحمدلله ډېر خوشحاله زیات خوشحاله شو. ان کے بھائی کا کہنا ہے کہ ہماری خیالوں میں تو یہ فوت ہو چکی تھی, دنیا میں نہیں ہوگی, کسی نے قتل کر دیا ہوگا, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملا دی, ہم بہت زیادہ خوش ہیں. تو کله چې تا دا خبر ملاو شو چې دا خور ملاو شوې ده, زړه باندې څه دغه حال و؟ د خوشحالي وراله او ټیم دی بیا نه و چې راغلی وی که نه, ټیم هم صحیح کاو چې خدا اوس کاله ووتې او لاړو چې میلاو شو ورسره. ستاسو مور او پلار چې ژوندي وو هغو کله دیو باره کې څه خبره کړې؟ ډېرې هغو به څه ویل؟ ډېر زیات د ده لکه دا درې صوبې په ده پسې پره کته او بره کتلي دي, خو دې ملکونو ته موږ نه بلد وو او نه په دې ژبو پوهېدو او نه د چا په ذهن کې وه چې دا به دلته لکه راځي او ځي به. د اخر داسې ارماني تلي دي. نو والد صاحب کله پورې ژوندی و, مور هم کله پورې ژوندی وه؟ 40 سال د والد صاحب وشو, 40 سال او 9 کال د مور دی. مور به مطلب اخره پورې یادو به خپل نو ژوندی بني آدم په خپله ته د سوچ وکړه د کو راوځي, قبر یې معلوم نه شي, سر یې معلوم نه شي, نو سړی له څه وایي. نو زه د هغې هغه درد خو پړه لاړ بالکل, او موږ ته خدای میلاو کړه, په ده شکریا ادا کوو, ستا شکریا ادا کوو الحمدلله چې ډېر څه خوشحاله شو او دومره شوه چې یاره چا د لاسه مړه نه ده. الحمدلله شکر دی. چاته په غلط ځای لا نه اړه, په غلط ځای نه غلط ځای لا نه اړه خسته ځای کې ده. یعنې دا په کم عمر کې ده, دا لکه زمونږ ذهن نه هم وتې ده, د رنګ اوس مونږ ته نه محسوسېږي چې دا مونږ مخکې لیدلی نه, څونه وخت شوه. الحمدلله په دې باندې ډېر زیات خوشحاله وي. تاسو ډېر زیات مبارک وي. امین. څومره زموږ مینوال دي خدای دې وبخښي. د خلکو محنت وجې نه کم خلکو چې کوشش وکړو زموږ دا پوسټونه شیئر کو, د هغه وجې نه الحمدلله ملا شوي. الحمدلله. انہوں نے یہی کہا کہ بس ہمارے والدین ان کی یاد میں دنیا سے چلے گئے اور ہم ان کو بس ہمارا یہ فکر تھا کہ یہ دنیا میں نہیں ہوگی, اور ایک وسوسے میں تھے کہ پتہ نہیں
کسی کا پیارا چلا جائے، اس کی قبر کا پتہ نہ ہو، اس کی کوئی ٹھکانے کا پتہ نہ ہو، تو انسان کس طرح زندگی بسر کرتا ہے. ہمارے بڑے اسی طرح چلے گئے دنیا سے، اور آج سے 9 سال قبل ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اور شاید 40 سال قبل والد کا انتقال ہوا، تو وہ ان کی یادیں لے کر دنیا سے چلے گئے. تو بہرحال پھر بھی جو بہن ملی ہے کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ خوش ہیں. میں ان کے بڑے بھائی میاں گل بھائی سے پوچھوں گا. میاں گل بھائی جو ہے نا، اپنے جو اماں جو ہے اپنے اس بھائی کو پیار سے پاشا کے نام سے پکارتی تھی. تو ابھی بہن نے بتایا کہ میں بچپن میں اس کو پاشا پاشا کہتی تھی. تو میں میاں گل چاچا سے پوچھوں گا کہ یہ کیا کہتے ہیں. ماما سنگھ خی خیمہ خور دے ملاو سے ډېر شکریہ، ډېر شکریہ، ډېر ستا په همت وشوه او ستا په همت لکه مړ چې ژوندی شي زمونږ په حق کې مړه وه خو بس تا ژوندی کړه نو خدای د سره ښه وکړه. تاسو څو کال وکړي کله چې دا روکه شوې وه؟ د دې څه 15 کاله کېږي. 15 ستاسو عمر څومره و؟ د دې کچه ومه دې کچه هلک عمر به وي؟ نه دی نه لوی و، د دې نه لوی لوی و، د دې نه لوی د دې نه لوی و. لکه دا وړوکی ہاں دومره وي. دومره و. ہاں یہ لڑکا دکھائیں یہ کہ ہاں اس کے جتنے تھے جب اماں گم گئی تھی. آج دیکھیں چچا کا چہرہ دیکھیں، ان کے بال دیکھیں. خواہ ماما نو ستاسو مور او پلار د دې باره کې څه کوششونه د کړو؟ په باره کې چې سوات کې یا په زمونږ په ضلع کې کم ملک و هغه ټول کتلی و، ہاں خو دا نه وه پیدا شوي، نه وله چا سره درک ورکړی و. بس خو د الله بني هغه آدم ټیم کې د چا حکومت و په سوات کې؟ د والي دغه و د میاګل صاحب، میاں گل سے والی سوات و هغه والی سواتو والي سوات حکومت. هغه ټیم کې به څنګه خلک راتلل د سوات نه؟ د سوات نه خو دا غریب خلک به دې میرې ته راته ها پیاده به راتله، ګاډي ماډي نه و. ها او راداري بیا کمتر غوښته. ګاډي او راداري. خلکو برادری غوښته. راداری هغه څه ده، زنانه د چیلۍ د میخې د غوا. اچھا ان کا کہنا ہے کہ ہماری بہن جب بچھڑی تھی اس ٹائم والی سوات کی حکومت تھی. اس ٹائم اگر سوات سے کوئی بکری بھی باہر آتی تھی، لوگ لاتے تھے یا مرغی بھی لاتے تھے، تو اس کے لیے راہداری لیتے تھے. راہداری کے بغیر کوئی انسان تو کیا جانور بھی باہر نہیں آ سکتا تھا. اتنا پرانا اور قدیم کیس ہے. ان کے بھائی میاں گل نے بتایا کہ 65 سال ہو رہے ہیں ہماری اس بہن کو گم ہوئے. نمامات کله چې ته خبر شو چې ستا خور ملاو شوه، ستا څه کیفیت و؟ نو خوشحالي دا وه چې مال راله. شکر دی. شکر دی. نو اوس به څنګه ملاقاتونه به ورسره کېږي؟ هلته به بالکل 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 هلته به راغواړي که نه؟ دی به ځي هلته. د ده ډېر غټ خاندان دی. ها هو هغه ټول خبر دي؟ خبر شو، خبر ټول نیټ باندې خبر شو. ها په دې نیټ ټول دنیا خبر شو دي. ها ماشاءالله صحیح ده. ډېر زیات مبارک وي تاسو ته، او ان شاء الله تعالی خیر مبارک خیر مبارک. را روان ټیم به ان شاء الله ډېر ښه وي. شکر دی تاسو ملاو شوئ. زړه کې مې یو دغه یو وسوسه وه چې دا روکه شوه. الحمدلله. جی ناظرین بچی دی هر ځای چې اوسېږي خو دومره شوه چې د چا د لاسه نه خبر ده. خو د دې ښکاره شو که نه موږ ته، بالکل خبر موږ ته ښکاره شو چې دا خبر دی. ان کا کہنا ہے کہ کم از کم ہمیں اتنا تو پتہ ہوگا کہ یہ ہماری بہن کا قبر ہے، یا ان کو تو پتہ ہوگا کہ یہ ہمارے بھائیوں کا قبر ہے. اور بہت زیادہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ ہماری ایک ایسی بہن ہمیں مل گئی جو ہمارے فکروں میں خیالوں میں وفات پا چکی تھی. یہ ایسے لگا جیسے کہ کوئی انسان دنیا سے جا چکا ہو اور وہ اچانک زندہ ہو. تو الحمدللہ ہمارا یہ کیس خیر و عافیت کے ساتھ تمام ہوا. اماں بیٹی ہے، اماں کے بھائی ہے، اماں کا یہ بھتیجا ہے، ایک دوسرے بھتیجے ہیں نواب خان. تو یہ سب یہ فریدون بھائی ہیں. ان سب نے اپنی پھپھی کو گلے لگایا، پیار کیا. اور ان کی بہنیں بھی آئی ہیں، وہ بھی بیٹی ہیں. تو انہوں نے بھی اپنی بہن سے بات چیت کی، اور ہم نے بمشکل ان کو یہاں لا کر بٹھائے ہیں. شاید وہ بھی انتظار میں ہوں گی کہ ہم دوبارہ ہماری بہن آئے اور ہم سے ان کے بیٹے، ہم ان کے درمیان مزید فاصلے کا وہ نہیں بنیں گے. تو الحمدللہ آپ تمام دوستوں کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری پوسٹیں شیئر کرتے ہیں، جو ہمارے ہر کیس پہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. تو ہمیں اپنا کام جاری رکھیں گے. دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی انسان اپنے پیاروں سے بچھڑا ہو، آپ یوٹیوب پر ولی اللہ معروف سرچ کریں، فیس بک پر سرچ کریں، ٹک ٹاک پر سرچ کریں، انسٹاگرام پر سرچ کریں، کسی بھی پلیٹ فارم پر سرچ کریں،
وہاں آپ کو ہمارا رابطہ نمبر ملے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے اس کے لیے، اور آواز اٹھائیں گے ان کے لیے، پوسٹیں چلائیں گے، ویڈیوز بنائیں گے، اور آپ دوستوں کی تعاون سے ان کو اپنے پیاروں سے ملائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کیس آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا کہ 65 سالوں بعد بہن بھائیوں کی ملاقات ہوئی، نہ صرف بہن بھائی بلکہ سینکڑوں رشتے مل گئے، اور ایسے خاندان جو ایک طرف پشتو بولنے والا ہے اور دوسری طرف کا خاندان جو ہے وہ سندھی اور بلوچی بولنے والا خاندان ہے، تو یہ محبت انشاءاللہ تعالی پیدا ہو گئی ان کے درمیان، اور ان کا آنا جانا لگا رہے گا، یہ آئیں گے اپنے پیاروں سے ملیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ایک انعام ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے ہم سے یہ کام لیا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، اور آپ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔